48 گھنٹوں میں کچھ کیا بڑا ہو سکتا ہے؟ ایران نے خطرناک تیاری کر لی ہے۔ امریکہ نے عرب ممالک کو چونکا دینے والی بات بتا دی۔ جان کربی نے اسرائیل کے چینل 12 کو بتایا کہ حملے کے امکانات کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن وائٹ ہاؤس ایرانی بیانات کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ ایسا کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ اب بھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور تیار ہی رہیں گے، انہوں نے کہا۔ تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد سے ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی باتیں مسلسل منظر عام پر آ رہی تھیں، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل پر حملے کی صورت میں ساتھ کھڑا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ کسی بھی ایرانی حملے میں اسرائیل کے دفاع کے لیے پرعزم ہے اور غزہ میں ممکنہ جنگ بندی معاہدے کے بارے میں پر امید ہے۔ کربی نے اسرائیل کے چینل 12 کو بتایا کہ حملے کے امکانات کا اندازہ بہرحال مشکل ہے، لیکن وائٹ ہاؤس ایرانی بیانات کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ ایسا کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ اب بھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور تیار ہم بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے لیے ہمارا پیغام ہے اور رہے گا، ایسا مت کرو، اس کا مزید پیچھا کرنے سے کوئی وجہ نہیں ہے۔ ممکنہ طور پر کسی بھی قسم کی ہماگیر علاقائی جنگ شروع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور نمبر 2، اگر یہ بات سامنے آتی ہے تو ہم اسرائیل کے دفاع کے لیے تیار ہوں گے۔ ایران کے عزائم کے بارے میں عرب ممالک کو معلومات دیتے ہوئے امریکہ نے کہا کہ آئندہ 48 سے 72 گھنٹے میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے اور ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی پارلیمان کے رکن عفر قاسم بھی فلسطینیوں کے حق میں اچانک بول پڑے۔ بائیں بازو کے اسرائیلی رکن پارلیمان نے اسرائیلی فوجی آپریشن پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بند کرو، قبضہ ختم کرو۔ عفر قاسم کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے پر حملے کا اسرائیلی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کو اپنے وطن سے بے دخل کرنے کے لیے درپے ہے۔ اسرائیلی رکن پارلیمان کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے پر حملہ فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 2 دہائیوں میں بڑا آپریشن کر دیا ہے۔ فلسطینی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کے آپریشن میں جنین، تلکرم اور توباس میں 12 فلسطینی شہید اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے مغربی کنارے میں کارروائی کے دوران بچوں سمیت 20 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ امریکی پابندیوں کا جواب دیتے ہوئے روس نے بھی 92 امریکی شہریوں کے روس میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق پابندیوں میں امریکی صحافی، فوجی، وکیل اور حکومتی عہدیدار شامل ہیں۔ ماسکو کی جانب سے پابندیاں امریکہ کے روس مختلف اقدامات پر لگائی گئی ہیں۔ امریکہ نے یوکرین جنگ سے تعلق کے الزام میں 400 روسی شہریوں پر پابندی عائد کی تھی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ٹیسٹ پر لسٹ میں پابندی کا شکار 92 میں 14واں وال اسٹریٹ جرنل کے ملازمین ہیں، جبکہ 5 سینئر صحافیوں کا تعلق نیو یارک ٹائمز اور 4 واشنگٹن پوسٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اس میں کچھ امریکی پروسیکیوٹرز، امریکی دفاعی انڈسٹریز کے ملازمین اور یونیورسٹی پروفیسروں کے نام بھی شامل ہیں۔ حکومت بنگلہ دیش نے غیر ملکی قرض کی ادائیگی اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے دسمبر تک بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سمیت دیگر شراکت داروں سے $8 ارب کی بجٹ امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ مہاراشٹر میں کانگریس نے واضح کر دیا ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم سب مل کر الیکشن لڑیں گے۔ 288 رکنی مہاراشٹر اسمبلی کے انتخابات اس سال کے آخر میں ہونے والے ہیں، تاہم الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ابھی تک تاریخوں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ مہاراشٹر AICC کے انچارج رمیش چنتھلا نے جمعرات کو کہا کہ مہا وکاس اگھاڑی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ آئندہ اسمبلی انتخابات ایک ساتھ لڑیں گے۔ کیرالہ کے سابق وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن اتحاد کے رہنما جلدی ہی سیٹوں کی تقسیم پر بات چیت کا ایک اور دور کریں گے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سماجوادی پارٹی کی پچھلی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 2017 سے ریاست میں انارکی سے ترقی کے ماڈل میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ جمعرات کو ایک جاب فیئر سے خطاب کرتے ہوئے آدتیہ ناتھ نے کہا کہ 2017 سے پہلے اتر پردیش اپنی شناخت کے لیے جدوجہد کرتا رہا، لاقانونیت اور بد نظمی سے جو چار تھا،
ہر تہوار سے پہلے فساد عام تھے اور نہ بیٹیاں محفوظ تھیں اور نہ کاروبار۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیکیورٹی اور نظم و نسق کے فقدان کی وجہ سے ریاست کی شناخت کو داغدار کیا گیا۔ سماجوادی پارٹی پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرخ ٹوپیاں پہننے والے کالے کرتوتوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ گزرے وقت کی اداکارہ نیتو سنگھ نے حال ہی میں ایک ریڈیو شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے زندگی سے متعلق گفتگو کی۔ اداکارہ نے شوہر رشی کپور سے ہونے والی پہلی ملاقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رشی سے میری پہلی ملاقات خوفناک تھی کیونکہ انہیں مذاق اڑانے کی عادت تھی۔ پہلی ملاقات میں رشی نے میرے میک اپ اور کپڑوں پر تبصرہ کیا جس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ فلم بابی کے سپر ہٹ ہونے کے بعد اداکارہ ڈمپل نے شادی کر لی اور رشی کے پاس کوئی اور ہیروئن نہیں تھی کیونکہ ہر کوئی ان سے عمر میں بڑی لگتی تھی۔ میں واحد نوجوان اداکارہ تھی اور فلم رکشے والا کے بعد رشی کی تمام فلمیں میرے پاس آنے لگیں۔ نیتو سنگھ نے بتایا کہ جب ہم نے منگنی کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے سائن کی ہوئی فلموں کی رقم واپس کر دی اور ساتھ ہی ہدایت کاروں کو تمام زیر التوا فلموں کو مکمل کرنے کا نوٹس بھی دیا اور 1 سال تک سخت محنت کے ساتھ کام کیا۔ واضح ہے کہ اداکارہ نیتو سنگھ اور رشی کپور کی منگنی 13 اپریل 1989 کو ہوئی تھی جبکہ دونوں اداکاروں نے سال 1980 میں شادی کر لی تھی۔ نیتو سنگھ نے شادی کے بعد فلمی کیریئر کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ ان کے 2 بچے رنبیر اور ردھیما کپور ہیں۔ اداکار رشی کپور خون کے سرطان میں مبتلا تھے اور ممبئی میں سال 2020 میں انتقال کر گئے۔